السلام علیکم۔ غزہ میں جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس کو اب 7 مہینے گزر گئے ہیں، اور لگتا ہے کہ عالمی طاقتوں کی طرف سے چھوٹی یا بڑی کوئی ایسے اقدامات نہیں لیے جا رہے جو کہ فلسطینی قوم کے حق میں ہوں یا مسلمانوں کے حق میں ہوں۔ لیکن اس کے برعکس جو تحریک اٹھی ہے امریکن یونیورسٹیز کے اندر، خصوصاً لیفٹ یا لبرل لیننگ آرگنائزیشن سے، اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے، کہ انہوں نے ہر میجورٹی آپ کہہ لیں امریکن یونیورسٹی کیمپسز کے اوپر اپنے اپنے پروٹیسٹ پکے کر لیے ہیں، خیمے بنا لیے ہیں، اور انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ہم یہاں سے اٹھیں گے نہیں جب تک کہ جنگ بندی نہیں ہوگی کم از کم۔ اور بھی ان کی کچھ ڈیمانڈز ہیں، لیکن کم از کم جنگ بندی کی ڈیمانڈ جو ہے ان کی۔ اب اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 1 ڈیڑھ ماہ سے کافی سختی سے امریکن پولیس مختلف اسٹیٹس کی، ٹیکسس ہو، کیلیفورنیا ہو، وہ بڑی سختی کے ساتھ ان کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہی ہے، مار پٹائی بھی کرتے ہیں بچوں کی۔ بڑے جو سیاستدان وہاں آئے ہوتے ہیں، جس طرح گرین پارٹی کی، جو کہ ایک تھرڈ پارٹی ہے امریکہ کے اندر، ایک کمزور پارٹی ہے، ان کی لیڈر جل سٹائن صاحبہ بھی موجود تھیں، اور ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا، جبکہ وہ ایک ایکس کانگریس وومن بھی ہیں، یعنی کہ ایم این اے کے مترادف ان کو سمجھا جائے گا، اور ایک پبلک فگر ہیں۔ تو وہ بہت سختی سے پیش آ رہے ہیں، بچوں کے سر بھی پھٹے ہیں، کچھ بچوں کی ہڈیاں بھی ٹوٹی ہیں، ڈنڈا بردار فورس آتی ہے، ایون آرمڈ فورس آتی ہے، یعنی لائیو ایمونیشن کے ساتھ، رائفلز کے ساتھ، پسٹلز کے ساتھ، کبھی کبھی سنائپرز بھی بیٹھے ہوتے ہیں چھتوں پہ کہ بھئی اگر یہاں پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو جائے جو وائلنس میں بدل جائے تو پھر وہ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ رات کو نقاب پوش نامعلوم افراد بھی حملے کرتے ہیں۔ ابھی سارا جو میں قصہ سنا رہا ہوں کسی دھرنے کا، تو آپ سمجھیں گے یہ کوئی بلوچ یکجہتی لانگ مارچ، یا یہ کوئی پشتون تحفظ موومنٹ، یا یہ کوئی سیو غازہ کیمپین، یا یہ کوئی ڈرونز کے خلاف، یا یہ کوئی گنتنامو بے کے اندر جو مسلمان قیدی ہیں پاکستانی شہری، ان کے لیے کوئی آواز اٹھانے والی تحریک، اسلام آباد میں ڈی چوک میں ان کی پٹائی ہو رہی ہو۔ لیکن یہ خبریں ساری جی ہاں یہ امریکہ کی ہیں، امریکہ بہادر جو پچھلے 50-60 سال سے پوری امت کو، 2 بلین کی امت کو سبق پڑھا رہا ہے، آزادی رائے کا، آزادی صحافت کا، رائٹ ٹو اسمبل، رائٹ ٹو پروٹیسٹ، سول لیبرٹیز کا سبق دے رہا ہے۔ اور یہ سبق جو ہے وہ ان سب، یعنی امریکہ کے اندر بیٹھ کے آپ امریکہ کی بد تعریفی کر سکتے ہیں، اس کے خلاف آواز بلند کر سکتے ہیں، لیکن اسرائیل کی نہیں، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ اس کے قانون دانوں کی تنخواہیں، ان کی کیمپین فنڈز وہ وہیں سے آتے ہیں۔ اور یہ کوئی کنسپریسی کی یا یہ کوئی یا ایسے کوئی یہ لمبی کوئی چھوڑی ہوئی لام گاف والی بات نہیں ہے۔ در حقیقت AIPAC امریکن اسرائیلی پولیٹیکل ایکشن کمیٹی جو ہے، جو کہ ایک نان گورنمنٹل اینٹی ہے امریکہ کے اندر، نان گورنمنٹل اینٹیز جو ہوتی ہیں جو سیاست میں انوالو ہو سکتی ہیں ان کو پیکس کہتے ہیں، پولیٹیکل ایکشن کمیٹیز۔ جو APEC ہے امریکن اسرائیلی پولیٹیکل ایکشن کمیٹی، وہ سب سے بڑی ہے پورے دنیا کے اندر، اور وہ پرائمریلی فنڈنگ کرتی ہے سب سے بڑے کینڈیڈیٹس کی جو اس سال الیکشن میں لڑ رہے ہوتے ہیں، چھوٹی سیٹوں کے لیے، بڑی سیٹوں کے لیے، اور جو صدارت کے لیے بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، جو ان کے ہاں ہمارے ہاں وزارت عظمیٰ کے طور پہ دیکھی جائے گی، جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے امریکہ کا۔ اور اگر آپ ان سے فنڈز نہ لیں یا ان کے آپ ٹاکنگ پوائنٹس یا ان کی مرضی کے بل نہ پیش کریں تو وہ آپ کے مخالف کینڈیڈیٹ کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ اور یہ کوئی ڈرائنگ روموں کی باتیں نہیں ہیں، یہ مین لائن اخباروں کی باتیں ہیں۔ جو صورتحال لگ رہی ہے امریکہ کے اندر وہ یہی ہے کہ جو کرنٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کا کوئی موڈ نہیں ہے، اور انہوں نے ایک بل بھی پاس کر دیا اب ان بچوں کے ریئیکشن میں، کیونکہ ان کو خوف آیا ان بچوں کی موومنٹ سے۔ وہ بہت تیزی سے سپیڈ پکڑ رہے تھے پورے آرگینکلی امریکہ کے اندر ہر کیمپس کے اوپر یونیورسٹیز کے، اور جب اتنے اثر و وثوق رکھنے والے گھرانوں کے بچے بچیاں طلبہ پڑھائی چھوڑ دیں، پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیں، تو گھروں میں بھی پریشانی جاتی ہے، تو ان کے گھر والے بھی ایکٹیویٹ اور موٹیویٹ ہوتے ہیں، تو ایک پوری لہر چل پڑی ہے امریکہ کے اندر اس جنگ بندی کے لیے۔ تو امریکہ کی فورن پالیسی کو بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے انٹرنلی۔ اب انہوں نے جو بل پاس کیا ہاؤس آف ریپرزینٹیوز، جو کہ ان کی پارلیمنٹ کے مترادف ہوگا، جس طرح ہمارے یہاں پارلیمنٹ ہوتی ہے یا نیشنل اسمبلی کو کہہ لیں گے ہم، تو وہ بل 220 لوگوں نے اس کے فیور میں ووٹ کیا اور 91 لوگوں نے اس کے خلاف ووٹ کیا۔ وہ بل کیا تھا؟ وہ بل یہ ہے کہ کوئی بھی اب حالانکہ اس میں الفاظ جو ہیں وہ بڑے اوپن ٹو انٹرپریٹیشن انہوں نے چھوڑ دیے ہیں، لیکن اس سے جو اخذ کی جا رہی ہے بات کہ کوئی بھی اگر کسی بھی قسم کی کولیکٹیو کرٹیسزم کرے گا اسرائیل کی، یعنی پروٹیسٹ کی شکل میں ان کے حرکات و سکنات بیان کرے گا کہ جو وہ ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، تو وہ ایک ریسسٹ ایکٹیویٹی کے طور پہ شمار کیا جائے گا، اور ایک خصوصاً اس کو اینٹی سیمیٹزم کہتے ہیں۔
اب یہ سیمائٹ کون ہوتے ہیں, ان کے اینٹی کیسے آپ ہوتے ہیں, یہ کوئی جادو کے لفظ لگتے ہیں سیمیٹزم یا اینٹی سیمیٹزم. اس کے پیچھے ایک حقیقت یہ ہے کہ جو سیمیٹک لوگ ہیں, سام کی اولاد, جو ببلکل یعنی انجیل کی جو ہسٹری کی ایک کانٹیکسٹ ہے, اس کے اندر سام نامی آدمی ایک انبیاء کی اولاد میں سے, غالباً نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے مانے جاتے ہیں, اور ان کی نسل سے چلنے والی قومیں ان کو سامی کہتے ہیں, اور انگریزی میں ان کو سیمائٹس کہتے ہیں. اس میں عرب اور یہودی شامل ہیں اور کچھ اور قومیں بھی شامل ہیں اسی گرد و نواح کے ریجن میں, عرب اور نارتھ افریقہ کے ریجن میں. تو یہ خصوصاً لیکن ٹرم استعمال ہوتی ہے یہودیوں کو ڈسکرائب کرنے کے لیے, کیونکہ یہ ٹرمینالوجی زیادہ استعمال میں آئی ہے جنگ عظیم دوم کے دوران, اور اس کے بعد جب ایک یہودی نسل کشی کی گئی تھی جرمنی کی طرف سے, جو کہ ایک اور گوروں کا ملک ہے, مسلمانوں کا ملک نہیں ہے. تو یہ ٹرم خاص طور پہ ویپنائز کی گئی تھی یہودیوں کی طرف سے اور اسرائیل کے بیانیے میں کہ بھی ہم تو بڑے مظلوم لوگ ہیں, ہمارے خلاف ہمیشہ ظلم ہوتا ہے, تو لہٰذا ہمارے لیے خاص قوانین بننے چاہیے جس کے تحت ہم محفوظ محسوس کریں اپنے آپ کو یورپ میں اور ویسٹرن ورلڈ کے اندر, امریکہ کے اندر, کینیڈا کے اندر, آسٹریلیا کے اندر. تو یہ قوانین جو ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں, ان کا جیل ٹائم بھی ہوتا ہے, ان کے فائنز بھی ہوتے ہیں. اب ان قوانین کو جو کہ ایک کسی نسل کے خلاف جو نسل کے دفاع میں بنائے جائیں, ان قوانین کو مس یوز کر کے وہ اب اسرائیل کے دفاع کے لیے ایک پورا محاذ کھڑا کر رہے ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ یونیورسٹیوں پہ بہت سختی سے کریک ڈاؤن ہوگا, اور یقیناً ان میں سے کئی بچے بچیاں جو ہیں وہ ان کی جیو لوکیشن نکالیں گے سم کی, تو وہ یقیناً 9 مئی پہ بھی ان کے کوئی نہ کوئی شواہد مل جائیں گے ان بچے بچیوں کے. تو آل ان آل جو صورتحال ہے امریکن اسٹیٹ کی طرف سے, وہ بڑی ایک سخت اور کلیئر رسپانس ہے کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں اسرائیل کے سپورٹ کے معاملے میں. مین وائل پاکستان کی حکومت, جو کہ ون آف دی بگیسٹ اسلامی ریاستوں میں سے شمار کی جاتی ہے, اس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے, واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ڈکلیئرڈ ایٹمی ہتھیار ہے, اس کی فوج 10 نمبروں میں سے کم از کم دنیا کی فوجوں میں سے ٹاپ 10 میں آتی ہے, اور اس کی 250 ملین یعنی 25 کروڑ آبادی بھی مانی جاتی ہے. اس ملک نے پچھلے 7 مہینے میں صرف ایک بل پاس کیا, جبکہ اس میں 3-4 حکومتیں گزری ہیں, PDM 1, کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور PDM 2. اس حکومت نے صرف ایک بل پاس کی ہے, اور اس بل میں انہوں نے کنڈیم کیا ہے کہ غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے ہم اس کی سخت اور بھرپور مذمت کرتے ہیں, اور ہمیں 6 مہینے لگے تھے یہ بل پاس کرنے میں. لیکن امریکن ایڈمنسٹریشن نے جب ذرا سا اندیشہ بھی محسوس کیا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں, آواز حق بلند کر رہے ہیں, تو انہوں نے اپنے مالکوں کے حکم پر, جو حقیقی مالک ہیں ان کے, جو اسرائیل میں بیٹھے ہیں, انہوں نے اس کو اللیگل قرار دیا. اور اب یقیناً آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں تو بہت سختی کے ساتھ ان بچوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا. سوچنے کے لیے کچھ یہ آپ سمجھ لیں امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کہ ہمارا رویہ امریکہ سے کچھ خاص فرق نہیں اس فلسطین کے مسئلے کو لے کے, کیونکہ یہ صرف ایک قومی مسئلہ نہیں ہے, ایک لسانی مسئلہ نہیں ہے, یہ عرب یہودی مسئلہ نہیں ہے, یہ مسلم یہودی مسئلہ بھی نہیں ہے, یہ پوری امت کا مسئلہ ہے. اور یہ فلسطینیوں کا خاص مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ یہ مسئلہ ہمارے قبلہ اول, ہماری سب سے تیسری پاک مقدس مقام کا, مسجد الاقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کا مسئلہ ہے. اور لگ یہ رہا ہے کہ یہودی خاص طور پہ اسرائیل کی جو مینجمنٹ ہے اور امریکہ کی مینجمنٹ اس پہ اب تل چکے ہوئے ہیں کہ عن قریب وہ اس مسجد کو شہید کر دیں. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہر مسلمان مرد و عورت اس سے پہلے کہ مسجد الاقصیٰ کو شہید کیا جائے اور جیروسلم پہ قبضہ کیا جائے مکمل یہودیوں کا, وہ پسند کر لیں گے اپنے لیے شہادت کی موت کو رادر دین وہ یہ قبضہ اپنی زندگیوں میں ہوتے ہوئے دیکھیں. مجھے امید ہے کہ آپ اسی جذبے کو لے کے فلسطین کی حق کے لیے اپنی آواز بلند کریں گے, اپنے جان مال کو خرچ کریں گے, اور عین اس کو جہاد سمجھ کے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے. شکریہ ساتھیوں. السلام علیکم. ایون کا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کا آپ کو پیڈ چورن نہیں بیچیں گے اور اپنے کانٹینٹ کو معیاری رکھیں گے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آن لائن اسپیس کے اندر کانٹینٹ کریٹرز جو ہیں وہ بہت مختلف شکلوں اقسام کے ہیں, اور وہ عجیب قسم کا چورن بیچ رہے ہوتے ہیں. پیڈ پوڈ کاسٹ ہوتی ہیں, اسپانسرشپس ہوتی ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو ہم کبھی بھی آپ کو چورن نہیں بیچیں گے. اگر ایڈ بھی دکھائیں گے کسی پروڈکٹ کا تو کوشش ہوگی کہ وہ ایک جید پروڈکٹ ہو جو سے آپ
آپ استفاضہ لے سکتے ہیں اور کوئی کسی کام کی چیز ہو. تو ہماری یہ دو جائز ارننگ کے سورسز ہیں کہ ہم ایڈ چلا سکتے ہیں اور آپ جو ممبرشپس پرچیز کرتے ہیں اس میں آپ کی سپورٹ ہمیں درکار ہے. ہماری ویب سائٹ کھول کے ہماری ممبرشپ پرچیز کر سکتے ہیں آپ, جس کے اندر 4 لائیو زوم سیشنز ہیں اور مزید ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کانٹینٹ اس کے اندر ایڈ کرتے رہیں گے. ویسے جو آپ پبلکلی کنزیوم کر رہے ہیں ہمارا کانٹینٹ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر, یہ ابھی بھی فری ہے اور لانگ ٹرم بھی ان شاء اللہ تعالیٰ فری ہی رہے گا. تو اگر آپ ویب سائٹ کھول کے ہماری ممبرشپ لیں گے, جو اس کی مقررہ فیس ہے اگر آپ وہ ادا کر دیں یا اس سے بڑھ کے, دیٹ وڈ بی نائس. بائے بائے.